حقائق ٹی وی کے ناظرین، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی کے اس پرپیچ راہوں میں اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی سے گزارتے ہیں۔ انہیں سعادت بھی عطا فرماتے ہیں اور شہادت بھی۔ ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہوتی ہے اور ان کی موت ایک تحریک۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت عالم دین، ہزاروں علماء کے استاد، مجاہدین کے سربراہ اور ملک و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والے حضرت مولانا سمیع الحق شہید بھی تھے، جنہوں نے بے داغ جوانی اللہ کی راہ میں گزاری اور بڑھاپے میں ایسی موت نصیب ہوئی جس کی تمنا میدان کارزار میں دشمن کے خلاف برسر پیکار مجاہد کیا کرتے ہیں۔ مولانا سمیع الحق شہید جیسی شخصیت سالوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر نہایت موزوں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ تھے۔ مولانا سمیع الحق کا تعلق علمی گرانے سے تھا۔ وہ 18 دسمبر 1937 کو اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد مولانا عبدالحق کے دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے مدرسہ حقانیہ سے فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، منطق، عربی گرامر، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا۔ انہیں اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور پشتو سمیت دیگر علاقائی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ 1988 میں مولانا عبدالحق کی وفات کے بعد مولانا سمیع الحق دارالعلوم حقانیہ کے محتمم بن گئے۔ ملا عمر سمیت افغان طالبان کے متعدد سرکردہ رہنماؤں نے ان کی جامعہ سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا سمیع الحق شہید کا سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں بھی اہم کردار رہا۔ وہ طالبان کے تمام دھڑوں میں یکساں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ مذہبی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل اور متحدہ دینی محاذ کے بانی ارکان میں شامل تھے۔ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی تھے۔ مولانا سمیع الحق نے فوجیوں کے خلاف حکومتی مہم میں اس وقت اہم کردار ادا کیا تھا جس پر مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو قتل اور خودکش حملوں کی دھمکیاں بھی ملی۔ طالبان پر اثر و سوق کے سبب افغانستان کی جانب سے مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے کئی بار مطالبہ کیا گیا کہ وہ افغان میں امن اور سیاسی حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ چند روز قبل افغان سفیر نے اسی سلسلے میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی۔ مولانا سمیع الحق شہید نے جمعیت علماء اسلام کے 2 گروپ بننے پر سمیع الحق گروپ کی بنیاد رکھی۔ وہ 1985 سے 1997 تک سینٹ کے رکن رہے۔ مولانا سمیع الحق شہید نے ہر دینی و مذہبی مسئلے، ملکی حالات اور عالمی معاملات میں کھل کر جرأت مندانہ اور بہادری سے موقف دیا۔ مولانا سمیع الحق شہید کے سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد ہیں۔ سینکڑوں افغان طالبان کے استاد بھی تھے۔ آپ کو استاد الاساتذہ کہا جاتا ہے۔ مولانا سمیع الحق شہید کو اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، سیاستدانوں، مذہبی اور سماجی حلقوں میں ہر جگہ پسند کیا جاتا تھا۔ آپ ہر دل عزیز تھے۔ اس کی وجہ مثبت سوچ اور تعمیری فکر تھی۔ ملکی اور عالمی سطح پر بننے والے ہر مذہبی اتحاد کا حصہ ہوتے تھے، ہر سیاسی محاذ پر متحرک ہوا کرتے تھے۔ مولانا سمیع الحق شہید کی آخری تقریر تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پر تھی۔ مولانا سمیع الحق اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے داعی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان متحد ہو جائے۔ وہ عالم اسلام کی پستی کا سب سے بڑا سبب آپس کے اختلافات کو سمجھتے تھے۔ مولانا سمیع الحق کی شہادت سے افغان مسئلے کے حل کو ایک بڑا دھچکا لگے گا۔ مولانا سمیع الحق کی شہادت سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو کبھی پر نہیں ہوگا۔ شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق شہید وہ شخصیت ہے جنہوں نے 1974 کی تاریخی دستاویز قادیانیت کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دینے والی مستند دستاویز لکھی تھی۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید ان دنوں حضرت امام لاہوری کی تفسیری دروس مدون بھی فرما رہے تھے۔ بہت سا کام مکمل ہو چکا تھا جس کے بعد ان کو ختم نبوت کے فورم پر جانا پڑا۔ آپ کی دینی، علمی، ادبی، تحقیقی خدمات کا کوئی شمار نہیں۔ آپ کے بے شمار علمی کارناموں میں ماہنامہ الحق کی مسلسل اشاعت ہی کیا کم ہے کہ خطبات مشاہیر اور مکتوبات مشاہیر جیسی ضخیم کتابیں آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، اور شہید تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گھر میں گھس کر مظلومانہ شہید کیا گیا۔ آپ کی آخری پبلک تقریر تحفظ ناموس رسالت کے لیے تھی۔ درد و غم میں ڈوبے آپ کے الفاظ تادیر کانوں میں گونجتے رہیں گے۔ مولانا سمیع الحق شہید عربی کے اس مقولے عاش سیدن و مات شہیدن کے صحیح مصداق ہے۔ آپ شہید ناموس رسالت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لاواحقین اور شاگردوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولانا سمیع الحق شہید کے صفا قاتلوں کو عبرت کی مثال بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔